علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے اور اس کا کریڈٹ لینے والے کئی سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت کریڈٹ لے رہی ہے، سابقہ حکومت کریڈٹ لے رہی ہے، اور سب کے اوپر افواج پاکستان نے یہ کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے جو سیل قائم کیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان FATF سے نکلا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ پاکستان اس وقت دو طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک ہے معاشی بدحالی اور دوسرا ہے معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے کوششیں، اور پھر FATF کا معاملہ۔ FATF میں اگر ہم پھنسے رہتے اور اب بھی اگر FATF جو ہے پاکستان کو گرے لسٹ پر برقرار رکھتا تو پھر پاکستان کے لیے معاشی بدحالی سے نکلنے کی جو امیدیں تھیں وہ بھی دم توڑ جاتی۔ تو لہٰذا ایک جو بات، ایک جو دعویٰ یا ایک جو کامیابی ہے وہ ہے FATF کا یہ اعلان کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جتنی شرائط دی گئی تھی وہ پاکستان نے کر لی ہیں پوری۔ لہٰذا اب اعلان کیا گیا کہ اکتوبر میں FATF کا ایک وفد پاکستان آئے گا اور وہ آ کر دیکھے گا کہ واقعتاً جو بتایا گیا ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے کہ نہیں۔ ایک جائزہ لے گا، موٹا موٹا جائزہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک نظر دوڑائیں گے آ کر FATF کے نمائندے، اور پھر وہ کہہ دیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان وائٹ لسٹ پر آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے FATF میں، ہم کیونکہ پہلی بار نہیں گئے گرے لسٹ پر، اس سے پہلے بھی جاتے رہے، لیکن پہلی بار ہم اتنا عرصہ پھنسے رہے کہ پاکستان FATF میں کی گرے لسٹ پر گیا 2018 میں، اور 4 سال کے بعد ہمیں ایک نظر آئی ہے امید کی کرن، یا اعلان ہو گیا کہ جی آپ کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور آپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل سراخوں پر۔ اب ہم آپ کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، بس صرف جائزہ لے لیں۔ پہلی بار 4 سال کیوں رہا؟ پہلے کب پاکستان گرے لسٹ پر رہا؟ یہ سارے معاملات ہیں، اور اس پر وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا چیزیں، اور پھر وجوہات کیا ہیں، اور کیا عمران خان صاحب جو کریڈٹ لے رہے ہیں وہ کریڈٹ ٹھیک ہے ان کا لینا، یا عمران خان صاحب 4 سال تک پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ میں پھنسے رہنے کی وجہ بنے۔ عمران خان صاحب کا نظریہ، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، عمران خان صاحب جو دعوے کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، عمران خان صاحب کی باتیں کچھ اور، FATF جو کہہ رہا تھا عمران خان صاحب پریکٹیکلی اس کے برعکس کر رہے تھے۔ وہ میں بھی ابھی ثابت کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے پاکستان میں، عمران خان صاحب کی سیاست کیا رہی، اور آخری کون سے ایسے عمران خان صاحب کے بیانات اور اعلانات تھے جس کی وجہ سے پھر دنیا نے پاکستان کے اوپر بڑی سی سرچ لائٹیں لگا لی کہ جی نہیں دیکھو ابھی یہ کہہ کچھ اور رہے ہیں، ہمیں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب کا جو اپنی جو سیاسی انداز تھا، جو باتیں کرنے، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو۔ خان صاحب اتنا بولتے تھے کہ ہمارے اچھے خاصے بنے بنائے معاملات ریاست کے خراب ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو جو کریڈٹ ہے فوج لے رہی ہے، اس حکومت نے تھوڑا سا کریڈٹ، وزیر اعظم نے تو سب کو دے دیا کریڈٹ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوج کو بھی کریڈٹ دیا، اپنے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دیا، اور سابقہ دور کو بھی دیا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت پورا کا پورا، عمران خان صاحب ان کی پارٹی پورا کا پورا کریڈٹ لے کر قوم کو مس گائیڈ کر رہی ہے۔ FATF میں ہم کسی منی لانڈرنگ کی وجہ سے صرف نہیں پھنسے ہوئے تھے، FATF میں ہمارا پھنسنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ ٹیرر فائنینسنگ تھی، دہشت گردی کی مالی معاونت، دہشت گردوں کو مالی سپورٹ کرنا۔ کون کر رہا تھا؟ ان کو پکڑنا، اس کو روکنا، اس کے خلاف قانون سازی کرنا، اور وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں جو انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے غلط، ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتے ہم، جو عالمی طور پر جن کو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ امن و امان تباہ کر رہے ہیں دنیا کا، انڈیا کے اعتراضات تھے، دنیا کے امریکہ کے اپنے اعتراضات تھے، دوسرے ملکوں کو ہم سے شکایات تھیں، ہمارے اپنے پڑوسی ملکوں کو ہم سے شکایات تھیں، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اصل وجہ وہ تھی، لیکن ہمیں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی یہ بتاتے رہے کہ جی منی لانڈرنگ کی وجہ سے، آصف زرداری، نواز شریف کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے دیکھیں نا اب ہم پھنس گئے، اور ہم وہ منی لانڈرنگ کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، اس لیے یہ قانون سازی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو قانون سازی ہو رہی تھی FATF کو لے کر، اس قانون سازی میں جو آج کی حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن ہے، جب بیٹھ گئی تھی ساتھ،
حکومت کے، عمران خان صاحب کی حکومت کے، کہ اس وقت مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اندر اپوزیشن کے ساتھ جو بھی بات کی جاتی تھی، باہر آ کر عمران خان صاحب کے جو وزراء تھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ کو انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے، انتہائی سنجیدہ، اس کو اپنے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز کو اپنا ذرا بہت محتاط ہو کر ان پر بھی بات کرنی چاہیے۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں، ہنا ربانی وزیر خارجہ ہیں، وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، آدھی وزیر ہیں، وہ پورے وزیر ہیں، ان کو آپ کہیں بھی غیر محتاط بات کرتے نہیں دیکھیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب مراد سعید کی طرح یوں بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، تو ایک وہ رویہ بھی تھا، اس ملک کو ناراض کر دیا، اس ملک کو ناراض کر دیا، اس فورم پر جا کر عجیب و غریب بات کر دی، اس فورم پر جا کر عجیب و غریب بات کر دی، اور پھر عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے تو پھر وہ طالبان کو سپورٹ کرنے چل پڑتے تھے، تو طرح طرح کی باتیں۔ تو بہرحال تو وہ جو FATF کے متعلق مذاکرات ہو رہے تھے قانون سازی کے لیے، اس میں اپوزیشن نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ باہر آ کر شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، عمران خان صاحب، یہ سارے کہتے تھے یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ 34 یا 35 نکاتی اپنا لے کر آ گئے مطالبات کہ جی ہمیں یہ دیں، اور اس کے بعد FATF پر جو قانون سازی ہوئی اس کو اس وقت کی اپوزیشن نے کچھ نکات کو سپورٹ کیا، کچھ نکات کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان کو FATF میں ڈالنے کی جو اصل وجہ تھی وہ ٹیرر فائنینسنگ تھی۔ تو عمران خان صاحب کا اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ کیا تھا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ جو نکات تھے 34 نکات، اس میں زیادہ تر نکات تھے وہ نہ صرف اپنا جو دہشت گردی کو فنڈ کرتے انڈیویڈولز جو تھے وہ، بلکہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے اوپر بھی یہ تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کو نہیں روک رہے۔ ہمارے ہاں تو ایک صوبائی حکومت ایک ایسی آرگنائزیشن کو فنڈ کرتی رہی، عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت، جس کے اوپر انٹرنیشنلی وہ تھی، نگرانی تھی، جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ جی بھائی یہ تو مطلب اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ میں ٹائم لائن ذرا آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے FATF کی گرے لسٹ پر گیا، اور میں اس کے بعد آتا ہوں کہ کریڈٹ واقعی جینونلی کریڈٹ ہے کس کا، اس حکومت کا ہے، عمران خان کا ہے، یا افواج پاکستان کا ہے۔ وہ بات بالکل کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایک کامیابی ملی ہے تو ہر بندہ اس کا والی وارث بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس میں ذرا چیزیں حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ 28 فروری 2008 کو پاکستان جو ہے پہلی بار FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہوا۔ اب یہ 28 فروری 2008 یعنی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ٹائم کا وقت ہے، آیا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت، ابھی حکومت بنی نہیں تھی، لیکن صرف 2 سال میں 2010 میں FATF نے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا۔ جو اقدامات FATF نے کہے تھے، ظاہر مطمئن ہوا تھا FATF، تو اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ہی 2012 میں دوبارہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات جو ہے ان کے ساتھ جو کمنٹمنٹس کی گئی تھیں، جو چیزیں ہوئی تھیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اس طرح، تو پھر پاکستان گرے لسٹ پر چلا گیا، یہ 2012 کو۔ تو اس کے بعد 2015 کو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 12 پھر اس کے بعد ظاہر نگران حکومت بھی آ جاتی ہے، تو 2015 26 فروری 2015 کو مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی حکومت میں پاکستان واپس وائٹ لسٹ پہ چلا گیا، گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا گیا۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں، پھر 28 جون 2018 کو پاکستان تیسری مرتبہ گرے لسٹ پر ڈال دیا گیا۔ اب یہ ہے ٹائم وہ جب پاکستان میں نگران حکومت تھی، نگران حکومت کے ٹائم پر پاکستان گرے لسٹ پر چلا گیا۔ اب 2018 کو اب نکلنے جا رہا ہے جا کر اکتوبر میں، ابھی یہ اکتوبر کو، تو تقریباً 4.5 سال کے بعد پاکستان نے، تقریباً 4.25 سال کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے۔ پہلے جو تھا وقت ایک 3 سال، ایک 2 سال، اور اب اتنا لمبا کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کرپشن کے خلاف، عمران خان صاحب منی لانڈرنگ کے خلاف، عمران خان صاحب عالمی طور پر انتہائی وہ کیا ہوتا ہے، ساکھ والے آدمی، کریڈیبل آدمی، کہ ایماندار ہے بندہ، سمارٹ ہے، تو ان کے دور میں کیوں 4 سال سے زیادہ عرصہ لگا؟ یہ بنیادی چیز ہے، موٹا میں بتاتا ہوں جی کیوں لگا۔ عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں جب حکومت تھی، اور اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 تک جو آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، TTP کے خلاف، یا جو بھی ایلیمنٹس اس طرح کا ان کے خلاف، تو اس کی عمران خان صاحب مخالفت کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کا ایک اپنا نظریہ تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں عمران خان صاحب کو طالبان خان لکھا گیا،
انٹرنیشنل میڈیا میں، بعد میں پھر پاکستان میں ان کے سیاسی مخالفین ان کے متعلق یہ بات کرتے رہے، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے ہمدرد تھے، اب بھی کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے، ان کی مرضی ہے، ہم ان کے اوپر کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 2000 اور اسی دوران عمران خان صاحب جو آپریشنز ہو رہے تھے ان کے خلاف لانگ مارچز بھی کرتے تھے، ڈرون حملے ہوتے تھے ان کے خلاف لانگ مارچز بھی کرتے تھے عمران خان صاحب، بلکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وانا کی طرف جا رہے تھے، بلکہ ٹانک تک گئے بھی تھے وہ، یا ڈیرہ اسماعیل خان تک، تو عمران خان صاحب وہ بھی کرتے رہے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک چہرہ، ایک پوسٹر تھا، تو عمران خان صاحب عالمی قوتوں کی نظر پر تو تھے کہ اگر یہ پاکستان میں حکومت میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو نکلنے میں، سچویشن سے نکلنے میں 4 سال لگے، لیکن اس کے لیے پھر فائنلی ہمارے بڑے ادارے کو، فوج کو سامنے آنا پڑا، خود سارا کچھ کرنا پڑا، سنبھالنا پڑا۔ کریڈٹ تو عمران خان صاحب کا، میں نے کہا نا، کامیابی کے باپ بڑے ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ آج پاکستان جس معاشی بدحالی کا شکار ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جمعہ 8 دن جو حکومت کو ہوا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ FATF سے نکل گیا تو کہتے ہیں جی حماد اظہر کی کوششیں ہیں، جی فلاں کی کوششیں ہیں، فلاں کی کوششیں، ہم نے قانون سازیاں کی تھیں، ہم نے یہ کیا تھا، شیریں مزاری بھی، فواد چودھری بھی، ڈاکٹر شہباز گل بھی، سارے، اور فوکس ان کے کسی بھی PTI کے کسی بھی بندے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے، دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے قانون سازی کا ذکر اپنی زبان سے وہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ وہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم نے FATF سے پاکستان کو نکالا، لیکن اس دعوے کے ساتھ وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہم نے قانون سازی کی۔ کون سی منی لانڈرنگ؟ کس کے لیے منی لانڈرنگ؟ عام منی لانڈرنگ جو ہے اس کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں یہ منی لانڈرنگ روکیں، امیر ممالک اس میں تعاون کریں، کیونکہ غریب ممالک کا پیسہ ادھر جاتا ہے اور پھر وہ پیسہ جو ہے ادھر ان ممالک کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ امیر ہیں اور ہم غریب ہیں۔ یہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے۔ تو وہ کیوں عام منی لانڈرنگ کے خلاف ہو کر اور ہمیں FATF پر رکھیں گے؟ اصل معاملہ تھا ٹیرر فائنینسنگ کا۔ تو ٹیرر فائنینسنگ کے ایشو کو PTI آپ کو کبھی نہیں بتائے گی، بولے گی نہیں، کیونکہ نظریے کا مسئلہ ہے نا عمران خان صاحب کے۔ وہ سمپتھائزر ہیں، وہ ایسے ایلیمنٹس کو پروموٹ کرتے رہے عمران خان صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران پاکستان 4 سال کیوں رہا گرے لسٹ پر، کیوں نہیں نکل سکا، اور عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد معاملہ اسپیڈی کیوں ہو گیا، یہ میں آپ کو گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں اقدامات، قانون سازیاں، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی وقت لگا۔ پہلی بار 2 سال میں نکل گئے، دوسری بار 3 سال میں نکل گئے، تیسری بار نکلنے عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے نکلے ہی نہیں ہم۔ تو اب ایک تو یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے جی، لانگ مارچز بھی کرتے رہے اس معاملے کو لے کر۔ اس کے بعد جب KPK میں ان کی اپنی حکومت آئی تو ایک مخصوص مدرسے کو پیسے دیے گئے 77 ملین، ایک منٹ میرے پاس یہ فگر ہے، میں نے کیونکہ لکھ کے رکھا ہوا ہے سارا تو وہ کاغذ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ میں آپ کو فگر بھی بتا دیتا ہوں جی۔ 277 ملین روپے ایک مدرسے کو سپورٹ کی جاتی رہی، جو مدرسہ جو ہے طالبان کا، جہاں سے پیداوار کہا گیا کہ جہاں سے طالبان پیدا ہوئے۔ خان صاحب کی حکومت اب تک اس مدرسے کو سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پر پیسے جا رہے ہیں۔ اب وہ کس چکر میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا موقف اور ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہ جو مرضی سمجھے، دنیا کیا سمجھتی ہے ایسے فائنینسنگ کو، یہ سب سے بڑا سوال۔ اچھا جی، جون 2020 میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے کہا اسامہ بن لادن کو شہید، اور پھر اس پر تنقید ہوئی، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے رہے اپنے موقف پر، قائم رہے کہ نہیں جی بالکل۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اندر داخل ہوئے اور ہمارے وہ اپنا ہم سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ یہ والا معاملہ کہ بھئی ہم اتحادی تھے، آپ ہمیں بتا دیتے، یہ کرتے وہ کرتے اپنی جگہ، لیکن خان صاحب شہید، انہوں نے شہید قرار دے دیا۔ آخری چیز جو عمران خان صاحب نے اگست 2021 کو کی وہ بڑی، اس نے تو مطلب ہر چیز پر صفایا کر دیا نا۔ پھر کیسے ہم اس سے نکلتے کہ ہماری سوچ، ہم کہہ دنیا کو کچھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، بتا کچھ رہے ہیں، اور زبان پہ کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دنیا تو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے معاملہ لٹکا، اور اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے نہیں، جن کا کریڈٹ بنتا ہے انہوں نے اقدامات کیے، کیونکہ وہی کر سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کی حکومت چاہتے ہوئے بھی ایسے اقدامات نہیں کر سکتی تھی۔ آخری جو عمران خان صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ 15 اگست 2021 کو، جب افغانستان پر، کابل پر طالبان
فاتح بنے، کابل طالبان نے فتح کر لیا، قبضہ کر لیا، یا جو بھی تھا، اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، ظاہر دنیا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب مسلسل طالبان حکومت کی جو خواتین کے متعلق اور ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے اس پر ان کو سپورٹ کرتے رہے عمران خان صاحب، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ان سے انٹرویوز پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی ثقافت ہے، عورتوں کو بند رکھنا، غلام رکھنا ان کی ثقافت ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور ہم ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار ثقافت ہے یا نہیں، آپ اس عمل کی طالبان کی اس پالیسی کو کیسا سمجھتے؟ تو اس کو اچھا سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی ان کی مرضی ہے، وہ اپنے ملک میں جو مرضی کریں لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ جو معاملات تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے، یہ معاملات پاکستان کو پھنسا کر بیٹھے رہے۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد اب دیکھیں، کیونکہ معاملات تو چل رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کی شخصیت، ان کے نظریات آڑے آ رہے تھے۔ تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں جو اقدامات دنیا ہم سے چاہ رہی تھی، ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا، کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز روکنا، انڈیا کا ہمارے ساتھ سے مطالبہ تھا۔ انڈیا کیونکہ سب سے بڑی وہ کیا ہوتے ہیں نچ ہمارے گلے پڑی ہوئی پڑوس میں ہی ہے، انہوں نے اب خود انڈیا جل رہا ہے۔ دیکھیں مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلم کچھ فسادات وہاں پر چل رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا حرام، اقلیتوں کا جینا حرام ہے انڈیا میں۔ لیکن انڈیا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں بھئی وہ ایک طاقت ہے۔ ابھی انہوں نے ایک نیا کوئی اگنی پتھ ایک پالیسی دی ہے فوج میں، ریڈیکل وہ جو RSS کے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، کہ صرف اس طرح کے لوگ بھرتی ہوں گے، چند سالوں کے لیے بھرتی ہوں گے، فوج کا سائز کم ہونا چاہیے۔ دنیا میں اب جنگیں الگ الگ طریقے سے لڑی جا رہی ہیں، یہ جو ممالک ہیں، غریب ممالک، ان کی معیشتیں اتنی بڑے سائز کی فوج کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ فوج کا سائز کم کرنے والا معاملہ نہیں ہے جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ اپنا ہندوتوا کے نظریے کے جو لوگ ہیں جو تلواریں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھرتی کرنا مقصد ہے۔ تو اس لیے انڈیا میں بلا تفریق کسی بھی مذہب سے کہ اس تفریق کے بغیر لوگ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں، آگے لگ رہی ہیں، ٹرینیں جل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے انڈیا میں۔ مطلب دیکھو جس وقت دیکھو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گاندھی کا انڈیا جو جل رہا ہے، کیونکہ جب انڈیا سیکولر رہا نہیں، آئین میں تو سیکولر ہے، لیکن وہاں پر پھر ایک گنڈا راج ہے، وہاں پر ایک ایسا بندہ وہاں پر حکومت کر رہا ہے جو بندہ مطلب کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال تو وہ انڈیا ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ اس انڈیا نے ہمارے جو اپنا یہاں پر پاکستان میں کو FATF میں رکھنے کے لیے اس نے وہاں پر الگ سے اپنی شرائط رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ شرائط پوری کرنا عمران خان صاحب کی حکومت یا کسی بھی سویلین حکومت کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو وہ معاملات بھی ہوئے، کچھ شخصیات کو سزائیں ہوئیں، جیل گئے، نظر بندیاں ہوئیں، تنظیمیں کالعدم کر دی گئیں، اور وہ سارا کچھ ظاہر ہے کوئی سول حکومت ہمارے یہاں نہیں کر سکتی۔ یہ طاقت صرف اور صرف ہماری افواج پاکستان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے کیا، اور بجا طور پر پھر جو DISPR نے پریس ریلیز جاری کیا کہ کبھی عمران خان صاحب اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے FATF سے نکلوایا ہے، جالے روزانہ ٹویٹ کر رہے ہیں، مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری کی کامیابی ہے، بلاول بھٹو زرداری کے کارنامے ہیں، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون والے الگ سے ناراض، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے بھی FATF سے پاکستان کو نکال چکے تھے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ تو بھائی یہ کریڈٹ جن کا ہے ان کو دیجئے۔ وہ جو پریس ریلیز آیا کہ جی پاکستان کو FATF سے نکالنے کے لیے GHQ میں ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا، پھر جو FATF کی شرائط تھیں ان شرائط پر عمل درآمد کے لیے اس کی نگرانی بھی کی گئی، اور اس کو یقینی بنایا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مطالبات ہیں، جو کچھ قانون سازی ہے، جو گارنٹیز ہم کر رہے ہیں FATF کے سامنے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ روکنے کے لیے، کالعدم تنظیموں کو متحرک ہونے سے روکنے کے لیے، اور دنیا میں ادھر ادھر مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے، ان عناصر کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں غیر فعال کرنے کے لیے جتنی ہم نے شرائط رکھی ہیں وہ شرائط ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو وہ پوری کرنے کے لیے GHQ میں سیل بنا اور انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ ہاں یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوا۔ عمران خان صاحب کی پرچھائی ہٹی پاکستان کے اقتدار سے۔ عمران خان صاحب کیونکہ وہ اب ہمارا وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو کابل میں جو کچھ ہو رہا اس کو کہے کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اب ہمارا وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو بار بار اٹھ کر تقریر کرے کہ جو اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب ہمارا وزیر اعظم
ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہے، ایک مخلوط حکومت ہے، دو ایسی پارٹیوں کی حکومت ہے جو ایک ایک بار اپنے دور میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کروا چکے. تو اسی وجہ سے ان کے آتے ہی وہ جو معاملہ ذرا ڈھیلا ڈھالا چل رہا تھا وہ اسپیڈ اپ ہوا، اور اب گارنٹی کروا دی گئی ہے کہ جی آپ کو ہم نکال دیں گے، اکتوبر میں ذرا ہمارا وزٹ ہو لینے دیں. لیکن کریڈٹ جو ہے GHQ کا ہے، یہ کسی سیاسی قوت کا کریڈٹ ہے نہیں. جو کام درکار تھے وہ کوئی سیاسی حکومت پاکستان میں نہیں کر سکتی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.